میں لیکچر بعنوان ہندوستان کی قومی تحریک 1885 تا 1947 میں آپ کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس سیشن میں ہم انڈین نیشنل موومنٹ 1885 سے 1947 کا جائزہ لیں گے، اور یہ جو ہے حصے اول ہے تحریک آزادی کے ادوار اور واقعات 1885 تا 1947 عیسوی۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام دسمبر 1885 میں ہوا۔ اے او ہیوم، ایک ریٹائرڈ سول سروس عہدیدار نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، اور ڈبلیو سی بنرجی نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس کی صدارت کی۔ سارے ملک کے 72 وفد افراد نے اس اجلاس میں شرکت کی، اور یہ اجلاس ممبئی میں منعقد ہوا تھا۔ 1886 میں کانگریس کا دوسرا اجلاس کلکتہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت دادا بھائی نوروجی نے کی۔ دادا بھائی نوروجی بمبئی کے ایک پارسی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ ایلفنسٹون کالج میں پہلے ہندوستانی لیکچرر بھی تھے۔ دادا بھائی نوروجی نے لندن میں 1867 میں ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن قائم کی۔ انہوں نے راست گفتار کے طریقے کا آغاز کیا، اور انہوں نے ہی وسائل و دولت کی نکاسی کا جو اہم نظریہ ہے، اس کے تصور کو پیش کیا۔ عزیز طلبہ، تحریک آزادی کے ادوار حصے اول میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور یہ ہندوستان کی تاریخ کا کافی اہم ترین باب ہے، اور اکثر و بیشتر مختلف مسابقتی امتحانات میں اس کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس کا قیام 1885 میں ہوا، اور اے او ہیوم جو ریٹائرڈ سول سروس عہدیدار تھے، انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، اور انڈین نیشنل کانگریس کا پہلا اجلاس ممبئی میں منعقد ہوا۔ اس کی صدارت ڈبلیو سی بنرجی نے کی، اور سارے ملک کے 72 وفد نے اس میں شرکت کی، اور یہ اجلاس ممبئی میں منعقد ہوا۔ پھر 1886 میں کانگریس کا دوسرا اجلاس کلکتہ میں منعقد ہوا، جس کی صدارت دادا بھائی نوروجی نے کی، اور دادا بھائی نوروجی نے ہی راست گفتار کے طریقے کا آغاز کیا تھا، اور دولت و وسائل کی نکاسی کے تصور کو بھی انہوں نے پیش کیا۔ دادا بھائی نوروجی نے ہندوستان میں غیر برطانوی حکومت اور غریبی کے عنوان سے کتاب لکھی، تاکہ ملک میں سیاسی اور سماجی ترقی کو فروغ دیا جا سکے۔ ان کو 1892 میں ممبئی قانون ساز کونسل کے لیے نامزد بھی کیا گیا۔ دادا بھائی نوروجی گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا کے نام سے مشہور ہیں، اور انہیں تقریباً 3 مرتبہ انڈین نیشنل کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا تھا۔ 1887 میں مدراس میں تیسرا کانگریس کا اجلاس منعقد ہوا، جس کی صدارت بدر الدین طیب جی نے کی تھی۔ 1888 میں کانگریس کا چوتھا اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت جارج یولے نے کی تھی۔ 1885 سے 1947 کے دور کو 3 تحریک آزادی کے دور میں بھی تقسیم کرتے ہیں: اعتدال پسند دور، انتہا پسند دور، اور گاندھیائی دور۔ اعتدال پسند دور کانگریس میں ابتدائی مانا جاتا ہے 20 سال تک اعتدال پسندوں کا رہنماؤں کا غلبہ رہا، جو انگریزی تعلیم یافتہ اور سماج کے اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ وہ قومی ترقی عوام کے مطالبات کو اجلاسوں اور فریادوں اور نمائندگی کے ذریعے پورا کریں گے۔ ان کی سیاسی پرامن نمائندگی کی وجہ سے ان کو اعتدال پسندوں کا نام دیا گیا۔ عزیز طلبہ، کانگریس کا پہلا اجلاس
WC بنرجی کی صدارت میں ہوا، دوسرا اجلاس دادا بھائی نوروجی کی صدارت میں ہوا، اور تیسرا اجلاس 1887 میں بدرالدین طیب جی نے کی صدارت میں ہوا، اور یہ جو اجلاس ہے وہ مدراس میں منعقد ہوا۔ 1888 میں کانگریس کا چوتھا اجلاس الہ آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت انگریز جارج یولے نے کی، اور تحریک آزادی کے دور کو ہم اعتدال پسند، انتہا پسند اور گاندھیائی دور کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اعتدال پسند کے لوگوں نے اصلاحات اور قانون ساز کونسل میں وسعت، عوامی خدمت میں ہندوستانیوں کے لیے حصہ، زمین کی مالگزاری میں تخفیف، اور ہندوستان کی دولت کو برطانیہ کے منتقلی کے خلاف آواز اٹھائی۔ نامور اعتدال پسند رہنماؤں میں سریندر ناتھ بنرجی، مدن موہن مالویہ، گوپال کرشن گوکھلے، سر تیج بہادر اور دادا بھائی نوروجی وغیرہ تھے۔ اب آئیے انتہا پسند تحریک یا انتہا پسند دور۔ کانگریس میں 1890 میں ایک نیا رجحان ظاہر ہوا، جس نے کانگریس لیڈروں کے اختیار کیے گئے اعتدال پسندانہ رویے کو للکارا۔ یہ بے اطمینانی یا ناراضگی برطانوی حکمرانوں کی کانگریس کے جائز مطالبات کو نہ ماننے کی وجہ سے تھی۔ انتہا پسندوں نے التجاؤں، عرضداشتوں اور احتجاج کی اعتدال پسند پالیسی پر تنقید کی۔ انہوں نے اعتدال پسندی کے بجائے انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ انتہا پسندوں نے سوراج کو اپنے آخری منزل قرار دیا۔ انتہا پسندوں کے رہنماؤں میں بال گنگادھر تلک، بپن چندر پال، لاجپت رائے اہم تھے۔ 1907 عیسوی میں کانگریس کے صورت اجلاس میں 2 گروپس کھلے عام تقسیم ہوئے۔ یہ واقعہ صورت پھوٹ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اب آئیے ہندوستانی قومی تحریک کے جو مختلف مرحلے ہیں یا پھر جو اہم واقعات ہیں اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے۔ وندے ماترم تحریک۔ گورنر جنرل لارڈ کرزن نے 1905 عیسوی میں بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا۔ اس کا سرکاری طور پر اعلان 4 جولائی 1905 کو ہوا، اور اس پر عمل آوری 16 اکتوبر 1905 میں ہوئی۔ بنگال کی عوام نے بنگال کی تقسیم کی مخالفت کی، اور اس نے بنگالیوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہوا۔ سودیشی تحریک کا رسمی اعلان 7 اگست 1905 کو کلکتہ ٹاؤن میں کے حال میں ایک اجلاس ہوا، جس میں بائیکاٹ کی قرارداد کو منظوری دی گئی۔ بنگال کی عوام نے 16 اکتوبر کو یوم ماتم اور فاقہ کشی بھی منایا۔ سودیشی اور بائیکاٹ احتجاج کے منفرد طریقے نے کانگریس کے انتہا پسندوں کو شہرت بھی دی۔ عزیز طلبہ، وندے ماترم تحریک لارڈ کرزن جو ہے 1905 میں بنگال کی تقسیم کا اعلان کیا، جس کے سبب بنگال کی تقسیم کی مخالفت کی گئی اور ملک بھر میں احتجاج ہوا۔ پھر جو ہے بنگال کی عوام نے 16 اکتوبر کو یوم ماتم بھی منایا، یا اس سے یوم ماتم یا یوم فاقہ کشی سے موسوم بھی کیا جاتا ہے۔ لوکمانیہ تلک نے سودیشی اور بیرونی اشیاء کے بائیکاٹ کے پیام کو بمبئی اور پونے تک پہنچایا، اور مختلف علاقوں میں مختلف افراد نے بیرونی اشیاء کے بائیکاٹ کو فروغ دینے کی کوشش کی، اور خصوصاً چندرپال کی تقریروں نے بہت ہی مزید اس میں شدت پیدا کر دی۔ سودیشی تحریک سے ہندوستانی کپڑوں، مقامی دکانات کی ہمت افزائی کی گئی۔ ایسی دکانیں ہندوستان کے مختلف حصوں میں کھولی گئی۔ 1908 میں حقیقی بیداری تقسیم میں بنگال کے بعد آئی، اور یہ دن دراصل سلطنت برطانیہ کی تقسیم کا دن بھی تصور کیا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ نوآبادی حکومت کو تقسیم سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور کیا گیا، اور بنگال کو سابقہ بنگال بنایا گیا۔ بنگال کی اہمیت کو گھٹانے کی کوشش میں صدر مقام کو 1911 عیسوی میں برطانوی حکومت نے دہلی منتقل کر دیا۔ ہوم رول تحریک۔
پہلی عالمی جنگ کے بعد ہندوستانی جنہوں نے جنگ میں برطانیہ کی مدد کی تھی اس امید میں تھے کہ برطانیہ ہندوستان کو اس کی مدد کی وجہ سے حکومت خود مختاری کے لیے سیاسی تحریک ہوم رول تحریکوں کا آغاز ہوا، اور یہ دو اہم تحریکیں ہیں، ایک کی قیادت اینی بیسنٹ نے کی اور دوسرے کی قیادت بال گنگادھر تلک نے کی۔ ہوم رول نے سارے ملک میں ورقیوں کی تقسیم اور جلوسوں کے ذریعے سیاسی کارکنوں کی ایک نئی نسل کو متاثر کیا۔ حکومت نے پنجاب میں بال گنگادھر تلک کے داخلے پر پابندی عائد کی اور اینی بیسنٹ اور علی برادران، محمد علی اور شوکت علی کو نظر بند کرتے ہوئے ہوم رول تحریک کو کچلنے کی کوشش کی۔ بال گنگادھر تلک نے جیل کی سزا بھی کاٹی۔ اینی بیسنٹ اور بال گنگادھر تلک کی ہوم رول تحریک سے قومی تحریک کو ایک نیا جذبہ ملا، اور تلک نے کانگریس میں رہتے ہوئے اپنی ہوم رول تحریک کے ذریعے، جس کو انہوں نے 1916 میں قائم کیا تھا، ایک قسم کا احتجاجی سلسلہ قائم کیا۔ اسی اثنا میں تھیوسافیکل رہنما اینی بیسنٹ سیاسی افق پر نمودار ہوئی اور ہندوستانیوں کی خود مختاری کے لیے ایک پرامن تحریک شروع کرنے کی تجویز پیش کی۔ تلک کی تحریک مہاراشٹر اور کرناٹک میں سرگرم تھی۔ اینی بیسنٹ کی تحریک، جس کا صدر مقام مدراس میں اڈیار تھا، سارے ہندوستان میں اس کے کارکن تھے۔ ہوم رول تحریک کی سرگرمیوں میں مباحثے منظم کرنا اور شہروں میں دارالمطالعے کا قیام، ورقیوں کی تقسیم اور عوامی رائے حاصل کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جلسوں کا اہتمام کرنا شامل تھا۔ ہوم رول تحریک نے مکمل آزادی کے مقصد کا اعلان نہیں کیا، تاہم انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے ذریعے انگریزوں کی نوآبادیاتی پالیسی پر توجہ مرکوز کی۔ اس عرصے میں قومی تحریک کے رہنماؤں کی ایک نئی نسل تیار ہوئی اور تحریک کا مرکز بنگال اور پنجاب سے مہاراشٹر اور جنوب میں بھی منتقل ہوا، اور کئی اعتدال پسند کانگریسی ہوم رول تحریک میں شریک ہوئے۔ سابقہ سودیشی تحریکوں کے برعکس یہ ایک کلہن تحریک تھی، تاہم 1918 کے بعد ہوم رول تحریک ماند پڑ گئی۔ گاندھی جی نے ہندوستان میں 1915 عیسوی میں احمد آباد کے نزدیک سابرمتی میں ایک آشرم قائم کیا۔ انہوں نے غریبوں اور بے بسوں کے ساتھ اپنی شناخت بنائی اور ان کو پروان چڑھانا وہ چاہتے تھے اور وہ ان کی قیادت بھی کرنا چاہتے تھے۔ 1917 میں انہوں نے اپنی پہلی ستیہ گرہ بہار کے ضلع چمپارن میں کسانوں کی شکایات کی تلافی کے لیے کی۔ گاندھی جی نے 1915 میں احمد آباد کے نزدیک سابرمتی آشرم قائم کیا۔ فوری بعد نے احمد آباد میں کارخانے کے مزدوروں کی ہڑتال کی رہنمائی کی اور کھیڑا ضلع میں محصول ادا نہیں کیا جائے گا کی مہم چلائی۔ ستیہ گرہ، گاندھی جی نے ہندوستانی سیاست میں ستیہ گرہ کی ٹیکنیک اور اصول کو متعارف کروایا، یعنی شروع کیا۔ ان کی حرکیاتی قیادت میں ستیہ گرہ ایک اہم سیاسی ہتھیار بنا۔ گاندھی جی خود اسے خاموش مزاحمت کا نام دیتے تھے۔ اس ستیہ گرہ کو طاقتور ہتھیار مانا گیا اور گاندھی جی نے عدم تعاون اور سول نافرمانی تحریکات چلائی۔ ستیہ گرہ کا مقصد مخالف کو خود سے پچھتاتے ہوئے تبدیل کرنا ہے۔ گاندھی جی کہتے تھے کہ ستیہ گرہ ایک اخلاقی ہتھیار ہے، اور اس کے ساتھ گاندھی جی نے طاقتور برطانوی سلطنت کے خلاف جدوجہد کی۔ چمپارن ستیہ گرہ، یہ بھی کافی اہم ہے۔ چمپارن بہار کا ایک ضلع تھا، وہ نہایت ہی پسماندہ تھا، جہاں کسان اکثر نیل کی فصلوں پر رہتے تھے۔ یہ فصلیں یورپی کنٹرول میں تھی۔ کسانوں پر ظلم کیا جاتا تھا اور ان کو ان کی زمین پر نیل زیادہ سے زیادہ اگانے کے لیے مجبور بھی کیا جاتا تھا، اور ان قیمتوں پر فروخت کرنے کے لیے کہا جاتا تھا جس کی قیمت کا تعین یورپی افراد کرتے تھے۔ چمپارن کے کسان جنوبی افریقہ میں گاندھی جی کی مہم کے بارے میں سن چکے تھے۔ انہوں نے گاندھی جی کی مدد مانگی۔ گاندھی جی 1917 میں چمپارن پہنچے۔ انہوں نے بے پناہ غربت دیکھی جس میں ہندوستانی کسان رہ رہے تھے۔ گاندھی جی کے احتجاج میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ بالآخر چمپارن جو ایگریکلچر بل تھا،
زرعی بل تھا، منظور ہوا، اور یہ بابا قوم گاندھی جی اور ان کے نئے ہتھیار ستیہ گرہ کی اہم کامیابی کی کلید ثابت ہوا۔ کھیڑا ستیہ گرہ: گاندھی جی دل و جان سے احمد آباد کے کارخانے کی ہڑتال میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے برت رکھا اور مل کے مالک نے اجرتوں میں 35% اضافے کے لیے راضی ہو گئے۔ وہاں سے گاندھی جی گجرات میں کھیڑا گئے اور کسانوں کی مالگزاری کی معطلی کی حمایت کی، اور گاندھی جی کے ساتھ سردار ولبھ بھائی پٹیل اور دیگر قائدین بھی شامل ہو گئے۔ حکومت کو کسانوں کے مطالبات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس طرح ستیہ گرہ کے ہتھیار نے ہندوستان میں گاندھی جی کی قیادت میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے۔ رولٹ ستیہ گرہ: پہلی عالمی جنگ کے اختتام کے بعد ہندوستانی عوام کی متفقہ رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت نے مارچ 1919 میں رولٹ قانون منظور کیا۔ یہ ظالمانہ قانون گاندھی جی کے لیے آزمائش تھا۔ انہوں نے ستیہ گرہ کے ذریعے اس کی مخالفت کا فیصلہ کیا اور گاندھی جی نے 6 اپریل 1919 کو رولٹ قانون کے خلاف ملک گیر احتجاج شروع کیا۔ گاندھی جی نے پہلی عالمی جنگ کے دوران انگریزوں کی جانب سے ان کو دیے گئے قیصر ہند کے تمغے کو 1 اگست 1920 کو واپس کر دیا۔ دوسروں نے بھی اپنے خطابات واپس کر دیے۔ نومبر 1920 میں منعقد کیے گئے انتخابات کا اجتماعی بائیکاٹ کیا گیا۔ 1921 کی ابتدا میں طلبہ نے ملک کے مختلف حصوں میں ہڑتال کی۔ گاندھی جی نے عدم تعاون کرنے والوں کے لیے عدم تشدد لازمی قرار دیا اور سیاسی ماحول کو انقلابی بنا دیا اور ستیہ گرہ کے ایک عظیم ہتھیار کو اپنایا۔ جلیان والا باغ قتل عام: 20ویں صدی کے بدترین سیاسی جرائم میں سے ایک 1919 میں پنجاب میں جلیان والے باغ کا قتل عام ہے۔ گاندھی جی کی ملک گیر ہڑتال کی اپیل کے جواب میں 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیان والا باغ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ جنرل ڈائر نے مجمع پر گولیاں چلانے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مارے گئے۔ ہندوستانی عوام کے پرزور احتجاج کے بعد برطانوی حکومت نے جلیان والا باغ المیے کی جانچ کے لیے ہنٹر کمیشن کا تقرر کیا۔